عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بار کا واقعہ ہے کہ سیدنا سرکار غوث اعظم اپنے گھر پہ تشریف فرما ہے، اور یار یہ عظمت کی بات ہے، بڑی برکت والی بات ہے کہ سرکار غوث اعظم کی والدہ بھی ولیہ تھی۔ سبحان اللہ، والد بھی ولی تھے، نانا جان بھی ولی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی پورا خاندان ولیوں کا تھا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، سیدی سرکار غوث اعظم اپنے گھر پہ تشریف فرما ہے، ابھی عمر بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹے سے ہے۔ سرکار غوث اعظم لڑکھڑاتی ہوئی پیروں سے چلتے ہیں، اپنے گھر پہ تشریف فرما ہے، اور ایک عورت کے رونے کی آواز آتی ہے۔ آپ کی ماں خود فرماتی ہے کہ میرا بیٹا غوث اعظم کسی عورت کے رونے کو نہیں دیکھ پاتا تھا، اس کے آنسو کو نہیں دیکھ پاتا تھا، چھوٹے بچوں کے رونے کو اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی ماں خود فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا چھوٹا سا تھا تو دونوں پیروں کے بل چلتا تھا، جس کو بقیہ بولتے ہیں اپنی زبان میں، جب اس طرح چلا کرتا تھا، اگر محلے میں پڑوسیوں میں کسی کا بچہ روتا تھا تو یہ اپنے کندھے پر اس کو لادتا تھا، کسی طرح گھسیٹ کر میرے پاس میں لاتا تھا، اور اپنی انگلیوں سے اشارہ میرے پستان کی جانب کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا اے امی جان، یہ بچہ بھوکا ہے، میرے حصے کا دودھ اسے پلا دو، کیونکہ یہ میرے نانا مصطفیٰ کی امت کا بچہ ہے، اسے دودھ پلا دو۔ وہی سرکار غوث اعظم ہے، بھی بچپن کا عالم ہے۔ ایک عورت آتی ہے، رو رہی ہے، پریشان ہے، نانا کے پاس میں آئی ہے، غوث اعظم کے نانا جان کے پاس میں آئی ہے۔ کیوں آئی ہے؟ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بھی بچہ یتیم تھا، کیونکہ اس کا باپ مر گیا تھا، اس عورت کا شوہر مر گیا تھا، اکیلی عورت تھی، اور اس کے ساتھ میں ایک بچہ تھا، وہ بھی انتقال کر گیا تھا۔ وہ عورت پہنچتی ہے، غوث اعظم کے نانا جان کے حجرے میں داخل ہوتی ہے، سلام عرض کرتی ہے کہ اے غوث اعظم کے نانا جان، اے عبداللہ سوموی، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آئی ہوں، یہ میرا بچہ بیمار تھا، ایک ہفتے سے بیمار تھا، میں چلتی آپ کی بارگاہ میں آنے والی تھی کہ دعا کر دے، راستے میں پہنچی، میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اے غوث اعظم کے نانا جان عبداللہ سوموی، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کرے، میرے بچے کو زندگی مل جائے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ عورت رونے لگی۔ سرکار غوث اعظم کے نانا جان جو اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ولی تھے، ارشاد فرمایا اے عورت ٹھہر جا، میں دیکھتا ہوں، رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہوں، اگر رب نے چاہا تو زندگی مل جائے گی۔ آنکھوں کو بند کیا، لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، تھوڑی دیر بعد آنکھوں کو کھولا، آنکھوں میں نمی پائی گئی۔ عورت نے پوچھ لیا اے عبداللہ سوموی، اے اللہ کے ولی، بات کیا ہے؟ آپ کی آنکھیں نم ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا میرا بچہ زندہ ہوگا؟ حضرت عبداللہ سوموی یعنی غوث اعظم کے نانا جان ارشاد فرماتے ہیں نہیں، یہ بچہ اب زندہ نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی پوری ہو چکی ہے، اب اس کو موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کو جاؤ دفن کر دو۔ جیسے یہ جملہ سنا، اس بیوہ عورت کا سہارا چلا گیا تھا، اور رونے لگی، چیخنے لگی۔ عورت کے رونے کی آواز میرے پیر عبد القادر کے کان میں پڑی۔ سرکار غوث اعظم اپنی ماں کے گود سے اٹھتے ہیں، نانا جان کے کمرے کی جانب آئے ہیں، پیر لڑکھڑا رہے ہیں، زبان لڑکھڑا رہی ہے، لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب ملتا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے نانا جان، یہ عورت رو کیوں رہی ہے؟ کون سی عورت ہے اور کیوں رو رہی ہے؟ کیا آپ نے رلایا ہے؟ غوث اعظم کے نانا جان فرماتے ہیں نہیں، یہ اپنی وجہ سے رو رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم آئے، عورت کے قدموں کے پاس کھڑے ہیں، چہرے کو اوپر کر کے پوچھا اے امی جان، بات کیا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ ارے عبد القادر کے ہوتے ہوئے میرے نانا مصطفیٰ کی امت کا کوئی بندہ روئے، یہ عبد القادر کو برداشت نہیں ہوتا، تم نے سنا نہیں ہے، آخر بتاؤ تم رو کیوں رہی ہو؟ سارا حال بیان کر دیا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ایک میرا بڑھاپے کا سہارا میرا بچہ تھا، میرے شوہر کی نشانی تھی، اللہ نے وہ بھی چھین لی ہے، وہ بھی انتقال کر گیا ہے، اسی غم میں رو رہی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد پھر رونا شروع کر دیا، روپن برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سرکار غوث اعظم کو اس عورت کا رونا دیکھا نہ گیا، اور مسکرا کے ارشاد فرمایا اے امی جان، آخر رو کس بات پہ رہی ہو؟ تمہارے بچے کو کس نے کہہ دیا؟ ختم رب کعبہ کی، مرے ہوئے بیٹے کی ماں
جب مرے ہوئے بیٹے کو دیکھتی ہے تو مرا ہوا بیٹا اب مرا نہیں بلکہ مسکرا رہا تھا، فوراً قدموں پہ لپٹ گئی اور عرض کرتی ہے اے غوث اعظم میں مان گئی کہ تم اپنے نانا عبداللہ سے بھی بڑھ